چلیں جی، آج ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں آپ کی بک جو پیٹر نارٹن کی ہے، اس کا چیپٹر نمبر 6 ہے. ٹھیک ہے، چیپٹر نمبر 6 جو ہے وہ ہمارے پاس ہے آپریٹنگ سسٹم کے حوالے سے. آپریٹنگ سسٹم ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 1 میں جب ہم نے شروع میں پڑھنا سٹارٹ کیا تھا یہ کورس، تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ ڈفرینٹ کائنڈ کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. یعنی کمپیوٹر کے دو اسینشنل کمپوننٹ ہیں، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر. ان میں سافٹ ویئر کی پھر ہم نے آگے کچھ ٹائپس دیکھی تھی کہ سافٹ ویئر کی آگے مزید ٹائپس ہیں. اس میں دو مین اس کی ٹائپس تھیں، ایک سسٹم سافٹ ویئر تھے اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر تھے. تو سسٹم سافٹ ویئر کی آگے سب کیٹیگریز میں ہم نے آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس کا نام بھی لیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو. تو آپریٹنگ سسٹم کے حوالے سے جب بھی بات ہو، جب بھی کبھی آپ سے کسی جگہ پہ پوچھا جائے یہ سوال یا آپریٹنگ سسٹم کا لفظ آپ پڑھیں، تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلی چیز یہ آنی چاہیے کہ یہ ایک سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے، سافٹ ویئر ہے. پھر اس کی ٹائپ پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کون سا سافٹ ویئر ہے. یہ سسٹم سافٹ ویئر ہے. سسٹم سافٹ ویئر کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ سسٹم سافٹ ویئر وہ والے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو یوزر ڈائریکٹلی ان کو یوز نہیں کر رہا ہوتا، لیکن ان کا ایک بڑا وائٹل رول ہوتا ہے. کہاں پہ ہوتا ہے وائٹل رول؟ ہارڈ ویئر کو مینیج کرنے میں. ٹھیک ہے، جتنی بھی ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکشن ہونی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنا اور مینیج کرنا، یہ سسٹم سافٹ ویئر کا کام ہوتا ہے. تو سسٹم سافٹ ویئر میں سب سے اہم جو سافٹ ویئر ہے وہ آپریٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپریٹنگ سسٹم آپ کے جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں ہارڈ ویئر کی انٹریکشن کے ساتھ، تقریباً سارے ہارڈ ویئر کی انٹریکشن کے ساتھ کام ہونے ہوتے ہیں، کیونکہ ایکچولی جو کام جہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہارڈ ویئر ہے آپ کا. ٹھیک ہے، یہ ہم پیچھے سی پی یو، میموری، ریم وغیرہ میں جب چیزیں دیکھ رہے تھے تو وہ سارے ہارڈ ویئر کمپوننٹ تھے. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ساری انسٹرکشن جو ہیں وہ جب ایگزیکیوٹ ہونی ہے تو وہ الٹیمیٹلی ہارڈ ویئر کر رہا ہوتا ہے. جب کوئی چیز سٹور ہونی ہے میموری کے اندر تو وہ میموری اٹ سیلف ایک ہارڈ ویئر ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیٹا وہاں پہ سٹور ہونا ہے. کوئی چیز ایگزیکیوٹ ہونی ہے، کس چیز نے رن ہونا ہے، تو وہ بھی الٹیمیٹلی ہارڈ ویئر کی ضرورت ہے. اس کو ہارڈ ویئر نے اس کے اوپر سارے آپریشن پرفارم کرنے ہیں. ڈیٹا کی جتنی بھی پروسیسنگ ہے وہ ہارڈ ویئر نے کرنی ہے، جس کو ہم سی پی یو کہہ رہے تھے. تو ظاہر ہے اب ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکشن کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اس سے وہ سارا کام لینا وہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہر پروگرامر جو ہے وہ جب سافٹ ویئر لکھ رہا ہو کسی بھی قسم کا تو وہ یہ کرے کہ وہ جناب خود سے ایسے پروگرام لکھے جو ہارڈ ویئر کو مینیج کر رہے ہیں. تو پھر یہ کیا گیا کام کہ سافٹ ویئر جو اس کی ٹائپس بنائی گئی، ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر، ایک سسٹم سافٹ ویئر. سسٹم سافٹ ویئر کے یہ کام ذمہ لگایا گیا کہ یہ ہارڈ ویئر کو مینیج کریں گے بس، جبکہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کیا کریں گے؟ وہ یوزر کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جتنے بھی یوزر نے کام کرنے ہیں، جو ٹاسک یوزر نے سیلف پرفارم کرنے ہیں، وہ سارے کام اپلیکیشن سافٹ ویئر کے حوالے کر دیے گئے. اور بھائی یہ اپنا مائک بند رکھیں یار. عزیر آپ کا مائک آن ہے. تو اب کیا ہے کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کے حوالے یہ فنکشن، یہ اس کو کام دیا گیا، یہ ٹاسک دیا گیا کہ تم یوزر کو ڈیل کرو گے. یعنی یوزر نے جتنے بھی کام کرنے ہیں، یوزر کو جتنی بھی فیسلٹیز چاہیے کمپیوٹر کے حوالے سے، یوزر نے جو ٹاسک پرفارم کرنے ہیں وہ سارے کون کرے؟ وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کرے. جبکہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کو اس چیز سے آزاد کر دیا گیا کہ ہارڈ ویئر کے ساتھ کس طرح سے انٹریکشن ہونی ہے. تو ہارڈ ویئر کی انٹریکشن یہ اب اپلیکیشن ڈیولپر جو ہیں ان کی ہیڈک نہیں ہے، ان کا سر درد نہیں ہے، وہ صرف اپنی اپلیکیشن لکھتے ہیں. ٹھیک، تو اس میں آپریٹنگ سسٹم ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ کائنڈ آف آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر ہے. تو سب سے پہلے اس کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں
تو میرے پاس یہ لکھی ہوئی ہے، آپ سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے یقیناً. تو این آپریٹنگ سسٹم از اے پروگرام، یہ ایک پروگرام ہے دیٹ ایکٹس ایز این انٹرفیس بٹوین دا یوزر اینڈ دا کمپیوٹر ہارڈ ویئر. یوزر یوزر سے مراد آپ اپلیکیشن پروگرام بھی یہاں پہ لے سکتے ہیں، یا ایون یوزر جو کمپیوٹر یوز کر رہا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں. اینڈ دا کمپیوٹر ہارڈ ویئر، یعنی کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر یا یوزر، ان کے درمیان میں بیٹھی ہوئی ایک چیز ہے، ان کے درمیان میں موجود ایک چیز ہے جس کو ہم آپریٹنگ سسٹم کہہ رہے ہیں. تو صرف آپ کا میں کیوں آنا ہے؟ تو اس میں اس کے درمیان بیٹھی ہوئی کوئی چیز ہے، کس کے؟ یوزر کے اور ہارڈ ویئر کے. ٹھیک ہے. اینڈ کنٹرولز دا ایگزیکیوشن آف آل کائنڈز آف پروگرام، جتنی بھی طرح کے پروگرام رن ہونے ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر، جو سافٹ ویئر چلنے ہوتے ہیں، ان سب کو کنٹرول کرنا اور ان کو ان کی ایگزیکیوشن کو کنٹرول کرنا کہ کس طرح سے وہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں، کون سا جو سافٹ ویئر ہے، کون سا پروگرام میموری کے اندر کہاں پہ موجود ہے، کس پروگرام کو کتنی میموری چاہیے، کس پروگرام کو کتنی پروسیسنگ پاور چاہیے، کتنے ٹائم میں یہ ایگزیکیوشن اپنی مکمل کر لے گا. یہ ساری چیزیں کس نے مینیج کرنی ہے؟ یہ ساری چیزیں مینیج کرنے ہیں آپریٹنگ سسٹم نے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ نیچے اس کے کچھ لسٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں ٹاسک جو پرفارم کر رہا ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم. ڈسپلے یوزر انٹرفیس، آپ کمپیوٹر کے اسکرین کے اوپر جو کچھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ انٹرفیس ہوتا ہے. ابھی آپ جب دیکھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے ایک اسکرین ہے، یہ موجود ہے، یہ انٹرفیس ہے. ٹھیک ہے. تو یوزر کو انٹرفیس دکھانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ کام ہے آپریٹنگ سسٹم کا. پھر لوڈ پروگرامز انٹو میموری، ہم پیچھے یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کسی پروگرام نے رن ہونا ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے میموری یعنی ریم کے اندر لوڈ کیا جاتا ہے. تو یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ کرنا ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم نے. کنٹرول دا کوآرڈینیشن ود ہارڈ ویئر، ہارڈ ویئر کے ساتھ جتنی بھی کوآرڈینیشن ہونی ہے، جتنے بھی کام کرنے ہارڈ ویئر نے، اس سب کو کنٹرول کرنا آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہے. پروسیسر مینجمنٹ، پروسیسر سی پی یو، اب سی پی یو کو مینیج کرنا کہ کس پروگرام کو کتنا ٹائم دینا ہے ایگزیکیوشن کے لیے پروسیسر کے اوپر، اس کو بھی ظاہر مینیج کرنا ہوتا ہے. اگر ایک ہی سافٹ ویئر کو آپ سارا ٹائم دے دیں پروسیسر کا، تو باقی سافٹ ویئر یا پروگرام تو اوپن ہی نہیں ہوں گے، رن ہی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ ہر ایک پروگرام اور سافٹ ویئر کو جو ہے وہ ایک خاص میکانزم کے تحت ان کو ٹائم دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پراپر. اور یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ آپریٹنگ سسٹم نے کرنا ہے. پھر فائل مینجمنٹ، فائل میں آپ کو ڈیٹا سٹور کر رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے، تو ڈیٹا کی سٹوریج جو ہے وہ بھی کرنی، وہ بھی آپریٹنگ سسٹم کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور بھی آپریٹنگ سسٹم کے کافی سارے کام ہیں، لیکن یہ وہ بیسک فنکشنالٹیز ہیں، بنیادی کام ہے جو ایک آپریٹنگ سسٹم نے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو امید ہے کہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپریٹنگ سسٹم ایک انتہائی اہم چیز ہے. اچھا، آپریٹنگ سسٹم کی پھر اگزامپلس کون کون سی ہیں؟ آپریٹنگ سسٹم میں ونڈوز ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ظاہر یہ دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا لوگوں سے کہ ونڈوز کے بغیر آپ کا سسٹم کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. پہلے اس میں ونڈو کریں، پھر آپ اس کے اوپر کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ونڈو موجود نہیں ہے تو اس کے ظاہر الٹرنیٹو آپریٹنگ سسٹم بھی ہیں، یونیکس ہے، لینکس ہے. ٹھیک ہے. پھر میک او ایس ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک سینٹوس ہے، اور بھی ڈفرینٹ کائنڈ کے آپریٹنگ سسٹم موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپریٹنگ سسٹم پی سیز یعنی کمپیوٹر کے لیے، کمپیوٹر جس کو ہم کہتے ہیں عرف عام میں پی سی بھی اس کو کہا جاتا ہے، یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کہہ لیں، لیپ ٹاپ وغیرہ، تو ان کے لیے یہ ہمارے پاس موجود ہیں آپریٹنگ سسٹم. اسی طرح سے پھر موبائل یا اسمارٹ فون جو ہیں ان میں آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں ڈفرینٹ کائنڈ کے. انڈرائڈ کا نام آپ لوگوں نے یقیناً سنا ہوگا، استعمال بھی کرتے ہیں. تو انڈرائڈ دراصل وہ موبائل کا نام نہیں ہوتا، اس میں آپریٹنگ سسٹم جو استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ انڈرائڈ ہے. ٹھیک. انڈرائڈ ایک آپریٹنگ سسٹم کا نام ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے اگر آپ آئی فون کی بات کریں تو آئی فون میں آئی او ایس یوز ہو رہا تھا، وہ بھی ایک آپریٹنگ سسٹم ہے. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے آپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس
موجود ہوتے ہیں. جی یہ ایک پکٹوریل اوور ویو ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کہاں پہ موجود ہوتا ہے اور یہ کیا کام کر رہا ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے یہ سب سے اوپر جو لیئر ہے وہاں پہ یوزر موجود ہیں. یوزر وہ لوگ ہیں جو کمپیوٹر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یوزر نے جو انٹریکشن کرنی ہوتی ہے یا جو چیزیں وہ پرفارم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ سافٹ ویئر کے ذریعے سے اس نے کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سافٹ ویئر میں بھی اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہیں ان کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہوتی ہے. یعنی کہ اگر ہم مائکروسافٹ ورڈ کی بات کریں جس میں آپ لوگ آج کل اسائنمنٹ بنا رہے ہیں تو مائکروسافٹ ورڈ ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. آپ اس میں کچھ ڈاکومنٹ کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اپلیکیشن سافٹ ویئر کے ساتھ جو ہے دوسرا سسٹم سافٹ ویئر بھی موجود ہوتا ہے. سسٹم سافٹ ویئر میں پھر آپریٹنگ سسٹم ہے. آپریٹنگ سسٹم پھر دیکھیں کہ نیچے کر رہا ہے کوآرڈینیشن آپ کے ہارڈ ویئر کے ساتھ. ریم ہے, سی پی یو ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں. یہ سارے ہارڈ ویئر کمپوننٹ ہیں. تو ہارڈ ویئر کی لیئر سب سے نیچے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی سب سے نیچے تہ پہ موجود ہوتا ہے. اس کے اوپر سافٹ ویئر ہوتے ہیں اور پھر اوپر یوزر ہوتے ہیں. تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ سافٹ ویئر اور جو آپ کا ہارڈ ویئر ہے اس کے درمیان میں موجود ہوتا ہے اور ساری کوآرڈینیشن جو ہے ان دونوں کمپوننٹس کی اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ٹائپس ہیں کچھ آپریٹنگ سسٹمز کی. ڈفرینٹ کائنڈ کے آپریٹنگ سسٹم آج کل جو استعمال ہو رہے ہیں فنکشنالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ماڈرن کمپیوٹرز میں, ان میں ایک ہے ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم. ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اٹ از ویری فاسٹ اینڈ ریلیٹیولی اسمال. ٹھیک ہے. یہ چھوٹا ہوتا ہے سائز میں لیکن ویری فاسٹ یعنی کہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے. باقی جو آپریٹنگ سسٹم ہیں ان کی نسبت یہ زیادہ فاسٹلی کام کرتا ہے. کیوں؟ اچھا اس لیے کیونکہ ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم جو ہے یہ یوز ہو رہا ہوتا ہے ریئل ٹائم اپلیکیشنز میں. ریئل ٹائم اپلیکیشنز کون سی ہیں؟ ریئل ٹائم اپلیکیشنز وہ اپلیکیشن ہے جہاں پر ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا سسٹم آپ کا کمپیوٹر رسپانس اس کا رسپانس ٹائم کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی ان پٹ دی ہے, کوئی بٹن دبایا ہے, کوئی پروسیسنگ کے لیے اس کو ٹاسک دیا ہے تو وہ کتنا ٹائم لیتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ اس کا ٹائم کم سے کم ہو, منیمم ٹائم ہو. کیونکہ اگر ٹائم وہ تھوڑا سا بھی زیادہ لے گیا, جتنا ایکسپیکٹڈ ٹائم ہے اس سے تھوڑا سا بھی زیادہ ٹائم لیتا ہے تو دیٹ بیکمز ڈینجرس سچویشن. اس میں پھر خطرات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس طرح کی جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ریئل ٹائم اپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے. اس کے ایگزامپل ہیں سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس جب آپ کر رہے ہیں اس میں ظاہر ہے وہ کئی دفعہ کچھ ایسے بھی ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں جس میں ڈینجرس چیزیں بھی سائنسدان کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں پھر یہ اگر ٹائملی رسپانس اس کو نہ ملے ایک سسٹم سے تو وہ اس کے لیے پھر آگے اس کا رزلٹ جو ہے وہ ظاہر ہے خطرناک نکل سکتے ہیں. میڈیکل امیجنگ سسٹم, میڈیکل اگر آپ نے کبھی یہ ہاسپٹل گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ان کی جو مشینیں ہوتی ہیں اب وہ بھی کمپیوٹر ان کے اندر اس طرح کے سسٹم موجود ہوتے ہیں. تو وہ کمپیوٹرائزڈ مشینیں ہیں میڈیکل اسٹاف کے پاس. تو وہ جب امیجنگ بنا رہے ہیں یعنی کہ امیجنگ اب آپ سی ٹی اسکین کر رہے ہیں, ایون ہارٹ کا جو ہے وہ چل رہی ہے, ہارٹ بیٹ چل رہی ہے, تو اس میں بھی ٹائم بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نہ ہو کہ وہ آپ کی مشین جو ہے وہ شو کر دے کہ اسٹریٹ لائن شو کر دے جی بندہ جو ہے وہ ڈیڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور بندہ زندہ ہو, آپ کہہ دیں گے لو جی بندہ تو مر گیا. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد رسپانس آئے نہیں جی بندہ تو زندہ تھا. تو وہاں پہ بھی ٹائم جو ہے وہ میٹر کر رہا ہوتا ہے. پھر انڈسٹریل کنٹرول سسٹم, ویپن سسٹم. ٹھیک ہے. ویپن سسٹم جہاں پہ آپ ہتھیار جو آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میزائل ہیں ظاہر ہے وہ بھی کمپیوٹرائز ان کا کنٹرول ہے یا ریموٹ کنٹرول سے چل رہے ہوتے ہیں جو. تو یہ نہ ہو کہ آپ کو بتا رہا ہو کہ جی آپ کا جو میزائل ہے وہ پہنچ گیا ہے, آپ وہ بمبئی پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کا جو میزائل ہے وہ ابھی بارڈر ہی کراس نہ کیا اس نے اور وہ ایک دم سے وہیں پہ آپ اس کو بٹن دبا رہے ہیں چلو جی یہاں پہ ایکسپلوڈ کر جاؤ. تو اپنے فوجی جو ہیں وہ نہیں اس طرح سے شہید
کرنے والا کام ہے. تو یہاں پہ بھی ٹائم جو ہے وہ میٹر کر رہا ہے. روبوٹس ہیں, ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم ہے. ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم میں آپ دیکھ لیں کہ جہاز آپ کے پاس ظاہر آ رہے ہیں تو وہ اگر رابطے میں ہوتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر جو ان کا کنٹرول روم ہوتا ہے, تو اس میں بھی ٹائم میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ رائٹ کس ٹائم پہ جو ہے اس نے لینڈنگ کرنی ہے, اس ٹائم سے پہلے پہلے جو ہے وہ ظاہر ہے آپ نے اس کو وہ جگہ اسپیس بنا کے دینی ہوتی ہے. تو اس میں بھی اگر ٹائم کا ڈیلے آ جائے تھوڑا سا بھی تو چیزیں جو ہیں وہ ڈینجرس ہو سکتی ہیں. تو اس طرح کی جو اپلیکیشن ہیں ان میں یہ والے آپریٹنگ سسٹم یوز ہو رہے ہوتے ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہے سنگل یوزر سنگل ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم. سنگل یوزر سنگل ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک وقت میں ایک یوزر کو ایک ہی ٹاسک پرفارم کرنے کی سہولت مہیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایسے آپریٹنگ سسٹم ہیں جن پہ ایک یوزر سنگل یوزر صرف سنگل ٹاسک ہی پرفارم کر سکتا ہے. یعنی کہ اگر اس نے پرنٹنگ کرنی ہے, کوئی ڈاکومنٹ پرنٹ کر رہا ہے جو 200 صفحات پر مشتمل ہے, تو اس نے پرنٹنگ کی کمانڈ دی. اب آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ پرنٹنگ والی چیز مینیج کر رہا ہے, تو باقی آپ اور کوئی کام نہیں کر سکتے, پھر آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جب تک پرنٹنگ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے. تو سنگل یوزر, اس میں ایک یوزر ہوگا صرف ایک وقت پہ, اور ایک وقت پہ صرف ایک ہی ٹاسک پرفارم ہو رہا ہوگا, ایک ہی کام ہو رہا ہوگا. اس کو کہتے ہیں سنگل یوزر سنگل ٹاسکنگ. اور اس کی جو مثال ہے وہ ایم ایس ڈاس آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ چلتا رہا ہے. اب تو شاید یہ بہت ہی کم ہو گیا, بلکہ شاید ہی کہیں یوز ہوتا ہو. تو یہ اس کی ایگزامپل ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہے سنگل یوزر ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم. اس میں کیا ہوتا ہے, اٹ الاؤ سنگل یوزر, ایک یوزر کو الاؤ کرتا ہے تو پرفارم ملٹیپل ٹاسک ایٹ اے ٹائم. ایک ہی وقت میں ایک یوزر کئی سارے کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم کمپیوٹر پہ ابھی ایک تو ہم کال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا لیٹ سے ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی پرنٹنگ کوئی چلائی ہو, پرنٹ بھی کر رہی ہو رہی ہوں ساتھ ساتھ چیزیں, اور ساتھ میں نے کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈنگ پہ لگائی ہو, ویڈیو بھی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے 2 3 4 کام جو ہیں وہ ایک ہی وقت پہ ہو رہے ہوتے ہیں. ان کو بھی زیادہ مینیج تو آپریٹنگ سسٹم نہیں کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے اس کو زیادہ کمپلیکیٹڈ قسم کا زیادہ آپریٹنگ سسٹم چاہیے. تو اس میں ونڈوز ہے, میک او ایس ہے, جو ہم عام یوز کرتے ہیں, وہ ظاہر ہے ونڈوز سب سے زیادہ عام یوزر جو استعمال کرتے ہیں. میک بھی یوز ہوتا ہے. تو میک اور ونڈوز جو ہیں یہ ایگزامپل ہیں سنگل یوزر ملٹی ٹاسکنگ کی. یعنی کہ ایک یوزر ایک ہی ہوگا, لیکن وہ ایک ہی وقت کے اوپر کافی سارے کام جو ہے وہ کرنے کی اس کو اجازت ہوگی, اس کو الاؤ کیا جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ملٹی یوزر ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم. اس میں ایک ہی سسٹم کے اوپر کئی سارے یوزر کئی سارے کام جو ہیں وہ ایک ہی وقت پہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ سسٹم ایک ہے, اس ایک ہی سسٹم کو یوز کرنے والے کافی سارے ہیں, اور جو وہ ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں ہر ایک بندے کا اپنا اپنا ٹاسک, وہ ایک سے زیادہ ٹاسک بھی پرفارم کر سکتے ہیں. یہ زیادہ تر ہوتا ہے جو سرور ہوتے ہیں نیٹ ورک کے اوپر, جو سرور کمپیوٹر موجود ہوتے ہیں ان میں یہ والے آپریٹنگ سسٹم جو ہیں وہ زیادہ چل رہے ہوتے ہیں. اس میں یونیکس اس کی ایک بڑی اچھی ایگزامپل ہے. یونیکس آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ اس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھیں تو لیٹ سے فیس بک ہے, فیس بک کا ایک سرور ہے, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ایک سرور کے ساتھ کافی سارے یوزر آل اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اور ہر یوزر جو ہے اپنی مرضی کا کام کر رہا ہے. کچھ جو ہے وہ فیس بک کے اوپر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, کچھ جو ہیں وہ کمنٹس کر رہے ہیں, کچھ جو ہے ایون کہ ایک یوزر جو ہے ایک یوزر ایک وقت پہ کافی سارے کام کر سکتا. ہو سکتا ہے وہ فیس بک سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر رہا ہو, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کسی سے میسنجر پہ جو ہے وہ ٹیکسٹ میسیج بھی کر رہا ہو, یا کمنٹ کر رہا ہو کسی پوسٹ کے اوپر, لائک کر رہا ہو, پوسٹ شیئر کر رہا ہو, کوئی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہو. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے کئی سارے یوزر جو ہیں ایک ہی وقت پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ملٹی یوزر ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم اس طرح کے سرورز کو پھر مینیج کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 3 4 ٹائپس ہیں, اور بھی ہیں لیکن ہمارے جو ہیں وہ ظاہر اسکوپ میں یہ چیزیں ہیں. تو اس کے بعد ایک اور ایک جو سب سے اہم کام جو کر رہا ہوتا ہے کمپیوٹر سوری آپریٹنگ سسٹم, وہ یہ ہے کہ وہ یوزر کو ایک انٹرفیس دیتا ہے. ٹھیک ہے. انٹرفیس کیا ہے؟ انٹرفیس the items on screen you can see and use
जितनी भी स्क्रीन के ऊपर आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जिनको आप देख सकते हैं और जिनको आप इस्तेमाल भी करते हैं, उनको ज़ाहिर है उनको कोई टास्क होता है, हर एक आइटम के साथ जब आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो वो कोई पीछे फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही होती है, तो इसको हम इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, यूज़र इंटरफेस इज़ द वे एंड पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ यूजर्स विद कंप्यूटर। यूज़र इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा था यूज़र इंटरफेस? ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो दो तरह के हमारे पास यूज़र इंटरफेस हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है और कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ठीक है, इनको हम डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म हो रहा है। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ ले। हजरात, लड़के ख़वातीन हजरात, कोई क्वेश्चन है?